باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ لہٰذا آپ اسی دین واحد کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہیے اور لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، اور کہیے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور تمہارے رب ہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر۔ ہمارے اعمال کا بدل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال کا بدل تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت و تکرار نہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دن جمع کریں گے، بہرحال اسی کی طرف ہمیں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ شورى کی 15ویں آیت ہے۔ اس میں تقریباً 10 احکامات دیے گئے ہیں الگ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب سے پہلا حکم یہ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، یعنی آپ جو لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی جو دعوت دے رہے ہیں، وہ مشرکین پر بہت بھاری پڑ رہی ہے اور ان کو بہت گراں گزر رہا ہے، لیکن آپ اس سے مت رکیے بلکہ اس کو جاری رکھیے اور اپنا دعوت و تبلیغ کا کام میں کبھی بھی رکاوٹ نہ آنے دیجیے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، سب سے پہلا حکم۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یعنی اور جس طرح جو ہے آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں اسی پر آپ قائم بھی ہو جائیے، یعنی جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ جو احکامات جو ہے آپ کو دیے گئے ہیں، جو پیغام آپ اللہ کا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جو بھی عقائد کی بات ہے اور جو عبادات کی بات ہے، جو معاملات ہے، جو معاشرت ہے، جو اخلاق ہے، یہ ساری چیزوں کی جو آپ تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں ان سب پر آپ بھی استقامت کریے، آپ مستقیم ہو جائیے، اس پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ دعوت کا طریقہ اور تبلیغ ہے کہ کوئی اگر کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کہ اچھا کام کرنے کے لیے، نیکی کا کام کرنے کے لیے، تو چاہیے کہ اس کو بھی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اس بات کا اثر ہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تیسرا حکم یہ کہ وہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے، یعنی وہ لوگ تو اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جیسے چاہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور بہت سے کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے آپ نہیں جانا، ان کی خواہشات کی جو ہے پیروی آپ نہیں کرنا، وہ جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے آپ مت جائیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں میں اس تمام پر جو ہے ایمان رکھتا ہوں، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور پانچواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ لوگ میرے پاس اپنے تنازعات لے کر آتے ہیں، اختلافات لے کر آتے ہیں، تو مجھے جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بن جاؤں۔ یہ پانچواں حکم دیا گیا تھا۔ اللہ ربنا وربکم، اور چھٹا حکم یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم اس بات کو مانو یا نہ مانو۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ساتواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ میرے عمل جو ہے میرے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، میرے عمل کی تم ذمہ دار نہیں اور تمہارے عمل کا میں ذمہ دار نہیں۔ سورہ یونس 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَعَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو آپ
ان سے کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں بری الذمہ ہوں تمہارے عمل کا اور تم بری الذمہ ہو میرے عمل کے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ یہ آیتیں جو ہے مکی صورتیں میں سے ہے، اور مکے میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، تو اس وقت صرف زبان سے بات چیت چل رہی تھی، تبلیغ چل رہی تھی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد جہاد کا حکم آ گیا، اور جب جو ہے اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اب جو ہے تم کفار اور مشرکین سے لڑ سکتے ہو، تو اس وقت اگر لوگ بات نہیں مانتے ہیں تو صرف بات چیت سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جو ہے ہتھیار بھی اٹھانا ہوگا، قتال کرنا ہوگا، ان کو مغلوب کرنا ہوگا، یہ جو ہے بات کا حکم تھا۔ لیکن شروع میں تو یہ تھا کہ صرف زبانی بات چیت، تبلیغ، لوگوں کو اچھی بات بتانا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو خاموش بیٹھ جانا، یعنی جب اس وقت جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ لا حجت بیننا وبینکم، اور 8واں حکم یہ، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت و تکرار نہ ہونی چاہیے، یعنی بحث و مباحثہ کر کے صرف جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ بات کو سمجھا دینا اور جو ہے آہستگی سے بازو ہٹ جانا۔ اللہ یجمع بیننا، اور 9واں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ایک دن جمع کریں گے۔ اس بات کا تم کو جو ہے یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے پاس جمع ہوں گے اور کہیں پر جمع نہیں ہونے والے ہیں، اور یہ تمہارا یہ مشاہدہ ہے، سب کا مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کے بعد ایک جا رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، بہرحال اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 10واں حکم ہے، یہ 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جو ہے فرما دیے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو لوگ دین الہی کے بارے میں ان لوگوں سے جھگڑتے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے، ان کے پروردگار کے پاس ان کی حجتیں باطل و زائل ہیں اور ان پر غضب ہے اور سخت ترین عذاب ہے۔ اس میں ان مشرکین کا بیان ہے جو اللہ والوں سے لڑتے تھے اور ان سے جدال کرتے تھے اللہ کے نام پر۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہم، اس کے بعد کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لا چکے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو گمراہ کر دیں، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا لیے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کی چالیں چل رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس سے مراد یہود و نصارہ تھے مدینے میں جو تھے، تو وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے لیے کوششیں کرتے تھے اور ان پر الزامات لگاتے تھے، اور ایک الزام وہ یہ لگاتے تھے کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، اور پھر ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے ہیں اس لیے وہ جو ہے بہتر ہے، اس وجہ سے ہم سب جو ہے تم سے بہتر ہے، ہمارا دین بھی بہتر، ہمارے نبی بھی تم سے پہلے آئے ہیں اس لیے بہتر، اور پھر ہم جو ہے تم تمام سے بہتر ہے، یہ وہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی حجت اور ان کی بات چیت اور ان کا بحث و مباحثہ اللہ کے نزدیک باطل ہے اور غلط ہے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان پر جو ہے اللہ کا غضب ہے اور جو ہے سخت ترین عذاب میں وہ گھر جائیں گے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب، اللہ ہی تو ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی اور میزان بھی، یعنی عدل و انصاف کی تعلیم، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ پہنچی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ 2 باتوں کا اظہار فرما رہے ہیں، ایک تو کتاب کا اور دوسرے میزان کا۔ میزان کہتے ہیں ترازو کو، کتاب تو الکتاب یعنی قرآن حکیم ہے، تو 2 چیزوں کا ذکر جو ہے مختلف جگہوں پر بھی آ رہا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید 27 پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کچھ الگ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا انہیں اپنے واضح دلائل کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور پھر ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان یعنی ترازو بھیجی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں۔ ترازو جو ہے انصاف کا کام کرتا ہے، اصل میں ترازو سے مراد جو ہے حق دینا،
کسی حقدار کو اس کا حق ادا کر دینا۔ ترازو کیا کام کرتا ہے؟ آپ پیسہ دیتے ہیں اور مال خریدتے ہیں، تو پیسے کے عوض آپ کو مال تول کر دیا جاتا ہے، آپ کا حق آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے میزان کا ذکر بار بار کر رہے ہیں۔ سورہ انعام 8ویں پارے میں بھی میزان کا ذکر آیا ہے، سورہ رحمان میں بھی بار بار آیا ہے، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ یہ بار بار میزان ترازو کا جو ذکر آ رہا ہے، اس سے مراد صرف ترازو نہیں ہے جو آپ کے سامنے نظروں کے سامنے ایک تاجر جو ہے تول کے دیتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قائم کرنا، حقدار کو اس کا حق دے دینا۔ اس طریقے سے جو ہے رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آسمان و زمین کو بنایا، ہم نے آسمان کو ہم نے بلند کیا اور ترازو رکھ دیا، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اس میں کمی بیشی مت کرو، ترازو میں تول میں کمی بیشی مت کرو، والا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور جو ہے انصاف کے ساتھ برابر تولو اور تول میں کمی نہ کرو۔ بار بار یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقدار کو حق کے دینے میں کمی مت کرو، اس کی وجہ سے جو ہے انصاف قائم ہوگا۔ اگر تم جو ہے حقدار کو حق دے دو گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے انصاف کو قائم فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتاب بھیجی اس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور پھر میزان بھیجا ان کے ساتھ اس وجہ سے کہ لوگوں کو جو ہے ان کا حق مل جائے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور پھر فرما دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ پہنچی ہے، یعنی قیامت کے تعلق سے جو بتایا جاتا ہے کہ وہ تو جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت ہی قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید۔ اس لیے وہی لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس کے واقع ہونے کا یقین نہیں رکھتے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اس کے خیال سے ہی ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ خبردار ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں کچھ بحثی کرتے ہیں، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ آخرت یعنی آنے والی ہے، آخرت والی زندگی اور قیامت قائم ہونے والی ہے، اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوال و جواب نہیں کرتے، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، اس کے بارے میں پوچھتے نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارا مواخذہ نہ ہو جائے، ہم پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اس کے وقوع ہونے کے تعلق سے انہیں یقین ہوتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یقین نہیں ہوتا ہے، یہ بے یقینی کی صورت میں جو ہے زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے اکثریت آج انسانوں کی ایسی ہی ہے، قیامت کا یقین نہیں ہے ان کو، اس کے بارے میں مذاق کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اچھا قیامت آنے والی کب آنے والی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، اس کی تاریخ پوچھتے ہیں، جبکہ جیسے کہ وہ کچھ تیاری کر لیے ہوں اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے وہ تو مذاق کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیکن جو یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے بلکہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جو اس قسم کے جو بے ایمان قسم کے جو لوگ ہیں وہ شک میں پڑ گئے ہیں اور ان کی بحثوں کی وجہ سے وہ جو ہے بہت دور نکل گئے ہیں، اب ان کی ہدایت کا کوئی راستہ جو ہے واضح نہیں ہو سکتا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی شفیق و عنایت فرما ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، وہ نہایت ہی قوی اور زبردست و طاقت کے مالک ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ میں سے ایک نام آیا ہے لطیف۔ لطیف جو ہے باریک بین کو کہا جاتا ہے، اور جو ہے لطف و کرم اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندوں پر ہے اس کا اظہار اس میں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سبھی بندوں پر ہے اپنے، یعنی کسی کو روک ٹوک نہیں ہے، کسی کو محروم نہیں کیا گیا ہے یہاں پر، یعنی فاسق و فاجر کو بھی مل رہا ہے اور بہت مل رہا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے دروازے کھول کے رکھ دیے ہیں، کوئی اگر نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نافرمانی کی وجہ سے اس کا رزق بند نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو بھی جاری ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے انواع
اقسام کی جو ہے لطف و کرم اور مہربانیاں اور عنایتیں سارے بندوں پر جاری ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ساری مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے انہیں جو سمندروں میں، جو دریاؤں میں رہنے والے جو جانور ہیں، جو مخلوقات ہیں ان کو بھی، جو خشکی میں رہنے والے جو جانور ہیں ان کو بھی، جو فضاؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کو بھی، ان تمام کے رزق کا وعدہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے ہے۔ لیکن جو ہے اس میں جو بات بتائی گئی کہ یرزق من یشاء، یعنی وہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب جو ہے جو مظہری نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے، تفسیر مظہری نے، کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جو رزق عام ہے، جو بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو جو ہے عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک ہے رزق خاص رزق۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کہا ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ رزق کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو انسان استعمال کرتا ہے وہ سب کے سب رزق میں ہی آتے ہیں۔ کھانے پینے کو معیشت کہتے ہیں، معاش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں، یعنی کپڑے پہننا، گاڑیاں استعمال کرنا، گھر استعمال کرنا، اور جو ہے صحت و تندرستی اور حکومت و سلطنت، یہ سب کے سب رزق میں ہی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو رزق جو بقدر ضرورت ہے، جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ہے، وہ جو ہے سب کو دیتے ہیں، اپنی ساری مخلوقات کو دیتے ہیں، کافر و فاجر کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کو بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو رزق خاص ہے اس کا جو ہے کچھ پیمانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے رکھا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کی مختلف حیثیتیں بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق وہ جو ہے عطا ہوتا ہے۔ کسی کو بے انتہا مال مل جاتا ہے اللہ کے طرف سے، اور کسی کو جو ہے قوت اور طاقت مل جاتی ہے، کسی کو علم و فراست مل جاتا ہے، اور کسی کو حکومت و سلطنت مل جاتی ہے، اور کسی کو کوئی فن مل جاتا ہے۔ اس طریقے سے مختلف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کی وجہ، اس کی علت یہ ہے کہ وہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کا محتاج رہے۔ اگر ایک ہی انسان کو سب چیزیں مل جائیں گی تو وہ محتاج نہیں رہے گا کسی کا، بے نیاز ہو جائے گا، اور بے نیاز اگر ہو جائے گا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محتاج بنا کر رکھے ہیں بندوں کو، تاکہ محتاج ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو اور ایک دوسرے کی مدد ہو، اور امداد و تناصر کا جو معاملہ ہے دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے زندگی گزار لیں۔ یہی دنیا کا نظام، زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے مختلف حیثیتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور پھر مختلف انعامات اور مختلف اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو جو ہے مختلف انداز میں بانٹا گیا ہے۔ اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی جو ہے انعامات ان کے اوپر کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔